آج کے ہمارے جو جدید مسائل ہیں اور جن چیزوں کا بڑی کثرت کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ طلاق بڑی کثرت سے ہونے لگی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ طلاق ہونے لگی ہے کہ صبح سے شام تک درجنوں لوگ اگر بات کرتے ہیں تو ان میں سے کثرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو طلاق کے بارے میں بات پوچھتے ہیں۔ طلاق شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، جب میاں بیوی کا نبھانا ہو ان کے رشتے کو توڑ دیا جائے اور طلاق ہو جائے، اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والا جائز کام ہے جو جائز تو ہے پر اللہ کو پسند نہیں ہے، جائز لیکن مالک اس کو پسند نہیں فرماتا۔ بڑی تیزی کے ساتھ گھر ٹوٹنے لگے۔ کچھ طلاقیں تو ایسی ہیں جو شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہو جاتی ہیں، اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 5 بچوں کے بعد بھی طلاق ہو گئی۔ وہ پھول سی کلیاں جو ابھی پوری طرح مہکنا بھی نہ سیکھ پائی تھیں کہ وہ مسل دی گئی، بچے بکھر گئے۔ کوئی ماں کے ہوتے ہوئے بھی بغیر ماں کے زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسا وقت گزار رہا ہے۔ ہم نے روز لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو بڑی باریکی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، چیزوں کو غور کرتا ہوں کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو گھر توڑ دیتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ ہمارا رب ہم پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت کا خیال فرمانے والے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کو بنانے کی اہمیت تو بیان فرمائی ہے لیکن توڑنے کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتے توڑنے والا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ توڑا نہ کرو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو جوڑا کرو۔ روز گھر ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے گھر اتنی تکلیف کا باعث بنے کہ ان کے اثرات صرف 2 لوگوں تک نہیں رہے بلکہ کئی خاندانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، معروف والا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ لفظ دیکھیے قرآن مجید کے، فرمایا اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، کوئی چیز ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ انداز دیکھیے سمجھانے کا۔ قرآن مجید نے اپنی معنوی تاثیر کے ساتھ چند جملوں کے اندر پوری زندگی کو سمو کے رکھ دیا۔ فرمایا فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ان تکرہوا شیئا، کوئی چیز تمہیں مکروہ لگے، کراہت آئے۔ تکرہوا کا معنی کراہت آنا، تم بڑا سخت ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں ہی اللہ نے تمہارے لیے صرف خیر نہیں کہا، خیرن کثیرا، اللہ نے کثیر خیر رکھی ہوئی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان کی بیوی کا سلوک اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اسی بیوی سے اسے فرما بردار اولاد عطا فرما دیتا ہے، صالح اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اب فرمایا معروف کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ قرآن و سنت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر وہ ٹوٹتا ہے جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوتی، جس کی دیواریں صحیح نہیں بنائی جاتی۔
جو صحیح ٹوٹتا صحیح طریقے سے جس کی آپ نے اینٹیں اور بنیادیں صحیح نہیں رکھی ہوتی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھر تشکیل پاتے ہیں نا، جو رشتے ہم بچوں کے کرتے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، بڑی رہنمائی فرمائی۔ ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم جن چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان چیزوں کا ہم بنیاد نہیں بناتے۔ فقہ کے اندر ایک اصول ہے کفو کا، کہ جب آپ رشتہ کریں تو بچے کے مزاج کو، بچی کے مزاج کو سمجھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جب آپ رشتہ کریں تو ان کے سٹیٹس کو بھی، بہرحال بہت اونچے گھر کی بچی آپ لے آتے ہیں اور بچے کی وہ حیثیت نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ آپ تھوڑا سا لیول کا بھی خیال کریں، آپ تھوڑا سا کفو کہتے ہیں اس کو، خاندانوں کی نوعیت کا، رہن سہن کا بھی کچھ تھوڑا خیال کریں۔ آپ رشتہ جب قائم کرنے لگیں تو اس پہ تھوڑی تحقیق کریں۔ ہمیں ملتا ہی کوئی نہیں تحقیق کرنے والا، کہتے ہیں پھوپھی گھر آ گئی تھی تو ابا جی کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا تھا، میری بہن آ گئی تھی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں ابا جی بیٹے کے حق میں تو مجبور ہو گئے، تو اگر بہن آ کے کہتی ساری جائیداد میرے نام کر دو، پھر ابا جی کوئی نہیں مجبور ہوتے، پھر چپ رہتے ہیں۔ اس معاملے میں بچے کو جھونک دیا آگ میں، بالکل کوئی ان کا آپس میں معاملہ نہیں بنتا تھا۔ کہتے ہیں میرا بھائی آ گیا تھا۔ بھائی عجیب بات ہے، بھائی اگر آ کے آپ کو کہتا ہے کنویں میں چھلانگ لگاؤ تو آپ کہیں گے میرا بھائی آ گیا تھا تو میں نے خودکشی کر لی۔ بھائی کے لیے تو لوگ اپنی مطلب کا پیار اخذ کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتوں کا جو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انداز دیا، اس انداز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو ویسے 95% رشتے دولت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت تو نہیں، پر ظاہر ہے بچے نے آنا جانا ہے، اس کے دوست بھی آئیں گے، گھر ان کا اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، ہمیں ویسے کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے تھوڑا سا پالا پڑا، 2-4 محبت والے دوست ہیں، رشتے کرنے کرانے والے، تو کسی مقصد کے تحت ان سے بات چیت ہوتی رہی تو میں نے ان سے تھوڑی تفصیلات پوچھی کہ لوگ کس طرح سے آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ ذرا خیال رکھنا ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہو، تھوڑا اونچا بھی ہو تو چل جائے گا، خیر ہے، پہلا لفظ یہ ادا کرتے ہیں۔ اور لڑکی والے ہمیں کہہ کے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ذرا خیال رکھنا، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ یہ ذرا اشارتاً کنایتاً بات چھوڑ دینا گھر کے اندر، لڑکے کے گھر میں، کہ گاڑی دینی ہے ہم نے۔ ایک بڑی تصوراتی سی سادی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، آپ سمجھ لیں۔ مجھے اگر کسی سے پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی میری جیب پہ نظر رکھتا ہے تو میرا اس کے ساتھ خلوص کا رشتہ رہے گا۔ مجھے پتہ چل گیا اس کی نظر میری جیب پہ ہے، ذات پہ نہیں۔ جس عورت سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہی اس کی دولت پہ ہے تو آپ کون سا اس کو ایسا فارمولہ دیں گے جس سے وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال پائے کہ انہوں نے شادی میری ذات سے نہیں کی، میری جیب سے کیا؟ وہ کیسے نکال پائے گی؟ ساری زندگی نہیں نکلتی، ساری زندگی۔ اور مولانا جلال الدین رومی نے سخت جملہ کہا ہے، پر ہے بڑا قیمتی۔ وہ فرماتے ہیں جب تو نے کتے کو اپنے پیچھے لگایا یا ہڈی ڈال کے، تو اب تو کیسے کہتا ہے کہ میں ہڈی نہ ڈالوں اور میرے پیچھے رہے؟ اب تو روز ڈالنی پڑے گی۔ ابا جی کہتے ہیں بڑا داماد اور جوائی بڑا لالچی ہے، روز مطالبے کرتا ہے، تو صاحب آپ نے پہلے دن ہی گاڑی کا پیغام بھیجا تھا، تو کیوں بھیجا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے ان دو جوانوں کو، ان دو جو ہے وہ خوبصورت لوگوں کو جن کی ابھی زندگی کی کوئی بہار نہیں دیکھی تھی، آپ نے ان کا رشتہ دولت کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ نے لڑکے کی شادی کر دی فرنیچر کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ۔ کیا آپ نے اپنے بچے کا اتنا سا صرف آپ نے مول ڈالا اس قابل ہے میرا یہ پھول سا چاند سا بیٹا؟ پھر آگے بڑھیے۔ اور یہاں اگر یہ معاملہ ہے تو وہاں بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اس کو، پھر کہتے ہیں جی داماد صاحب لالچ بڑا کرتے ہیں، عربی تو وہ لالچ کرے گا، آپ نے اس کو لالچ پہ لگایا تو کرے نا۔ کیوں لگایا آپ نے؟ کس نے کہا تھا آپ کو لالچ پہ لگائیں؟ کیوں آپ نے وہ سارے مد و جزر اس کی؟ ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں، سادے لوگ گھروں میں، ہم بھی جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کرائے کی کار لے جاتے ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے۔ وہ بھی کوئی عام تو نہیں نا گولیاں کھیلے ہوتے، وہ بھی ہماری طرح کے ہیں، وہ بھی پڑوسیوں کے برتن منگا لیتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے، وہ بھی دوسروں کا سامان لا کے قالین بچھا لیتے ہیں۔ تو ایک طرح کا رشتہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے
दौलत के साथ रिश्ते होते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान की और बड़े मीठे, बड़े ठंडे, बड़े खूबसूरत। इस खुदारा इन्होंने बच्चियों के रिश्ते करने, मिन्नत कर रहा हूँ, इन्होंने बच्चों के रिश्ते करने, खुदारा इनकी बुनियाद सही रखना। हम तो एक साइड पे हो जाएंगे, बड़े लोग तो बड़ी जल्दी कोनों में घुस जाएंगे। इनको आग में ना झोंकना, खुदारा बेटे के साथ जुल्म ना करना, बेटी के साथ ज्यादती ना करना, इनको सारी जिंदगी आपस में झगड़ने के लिए तन्हा ना छोड़ देना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें देख के लोग शादी करते हैं। हुजूर क्या? अल्लाह के हबीब ने फरमाया लोग दौलत देख के शादी करते हैं। अपनी बेटे और बेटे की शादी दौलत देख के ना करना, दौलत मुतकब्बिर बना देती। लफ्ज़ हदीस में फरमाया ना खाली दौलत ना देखना, खाली दौलत देख के शादी ना करना, ये मुतकब्बिर बना देगी। और जो बीबी दौलत लेके आएगी, जब वो खामद को इज्जत नहीं दे रही तो खामद की माँ का तो दूसरा हिस्सा है, खामद के बाप का तो तीसरा दर्जा है, उसके बहन भाइयों का तो चौथा दर्जा है। तो भाई जो खामद को ही समझती है कि ये तो मेरी दौलत के पीछे आया है, तो किसी और को किस नजर से वो देखेगी? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग चेहरे की ज़ाहिरी खूबसूरती देख के शादी करते हैं, ज़ाहिरी खूबसूरती देख के, खाली हुस्न देख के शादी ना करना, ये तो सरकश बना देता है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह सूफी बुजुर्ग थे, एक नौजवान आ गया, कहने लगा हुजूर मैं आपकी बेटी पे आशिक हो गया हूँ, और मैं डायरेक्ट उसकी तरफ नहीं गया, मैंने उसको कोई वसवसा दे के अपने साथ उसको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की, मैं इखलाकियात के दायरे में रह के रिश्ता लेने आया हूँ। फरमाया तुझे मेरी बेटी की कौन सी चीज अच्छी लगी? नौजवान कहने लगा खूबसूरत बड़ी है। आपने फरमाया ठीक है, तो 1 महीने के बाद आना, मैं तेरा रिश्ता कर दूंगा। हजरत ने उसको दवाई खिलाई, बच्ची को दस्त आने लगे, पखाने लग गए। 1 महीना सारा वो पखाने करती रही। वो जो पखाना करती तो एक मटके में घड़े में संभाल देते। 1 महीने के बाद वो नौजवान आया, उसने देखा कि उसकी आंखों के नीचे स्याहियां पड़ गई, रंग बदल गया है, कमजोर हो गई, हाथ कांपते, हड्डियों का गट्ठा बन के लगी हुई है। फरमाया आजा मैं तैयार हूँ। पर्दा हटाया, कहा मेरी बेटी है, शादी करने लगा। मैंने तो नहीं इससे शादी करनी। कहा तू तो कहता था इश्क हो गया है, प्यार हो गया। तो उसने कहा साहब मैं तो इसकी खूबसूरती से प्यार करता था। तो आपने फरमाया अगर शादी के बाद मेरी बेटी बीमार हो जाती, अगर निकाह के बाद इसके हालात बिगड़ जाते, तो तू क्या करता? आपने फरमाया इधर आ, मैं तुझे बताऊं तुझे प्यार किस चीज के साथ था। उसका बाजू पकड़ा और गंद वाले मटके पे ले गए। फरमाया तू इस गंद से प्यार करता, ये है तेरी मोहब्बत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर टूटने से बचाने का नुस्खा पहले ये बताया। फरमाया खाली दौलत देख के शादी ना करना, दौलत मुतकब्बिर बना देगी, और खाली हुस्न देख के शादी ना करना, हुस्न आदमी को सरकश बना देता है। हुजूर क्या देखे? फरमाया दीन देख के शादी करना, अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत पैदा फरमा देगा। दीन देख के निकाह करो, दीन देख के निकाह करो। महबूबा ये दीन वाला लफ्ज किसके लिए है? फरमाया इधर आओ, कायनात में अगर अल्लाह ने सबसे शान वाली बेटी दी है तो मुझे दी है, और मैं उस अली को दे रहा हूं जिसका मकान भी कोई नहीं, कारोबार भी कोई नहीं, जिस अली का बाजार कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई मुरब्बे नहीं, कोई शय नहीं। हुजूर अली के पास क्या है? फरमाया मेरा अली इशा के बाद कुरान शुरू करता है तो फजर से पहले पहले खत्म कर देता है। मेरा अली सुबह की नमाज के वक्त तिलावत शुरू करता है तो जोहर से पहले कुरान मजीद पढ़ देता है। फरमाया रिस्क खाता है, थोड़ा खाता है पर हलाल का खाता है। फरमाया पाकीज़ा रोटी खाता है, और जब मैदान में निकलता है तो बरादरी के लिए नहीं निकलता। जब तलवार लेके निकलता है तो ये मक्के के लिए नहीं लड़ता, ये तलवार लेके निकलता है तो कौमियत के लिए नहीं लड़ता। बाबू किस लिए लड़ता है? फरमाया या खुदा के लिए लड़ता है या मोहम्मद मुस्तफा के लिए लड़ता है। इसकी तलवारें पाकीज़ा, नजरियात पाकीज़ा। देखो मैं बेटी का निकाह कहाँ कर रहा हूँ। मेरे भाई तूने रिश्ते की बुनियाद ठीक नहीं रखी तो ये टूट गया। लेकिन हाँ आप कहते हैं मिस्त्री साहब आपने नीचे जो है ना वो बुनियाद, उसकी बेस जो थी, नींव जो थी वो सही नहीं थी तो दीवार गिर गई। जब बुनियादी हुस्न था तो मान पड़ गया, खत्म हो गया मामला। जब बुनियादी दौलत थी तो कब तक लालच पूरा होगा, कब तक आप देंगे? दीन अल्लाह करे ऐसे लोग भी मिले जो कहे पहले पूछ लेना बच्चा नमाजी है कि नहीं। अल्लाह करे कि रिश्ते ढूंढते वक्त ये कोई पूछने लग जाए, अल्लाह करे कि कोई पूछने लग जाए कि बच्ची पर्दादार है कि नहीं, अल्लाह करे कोई पूछने लग ही जाए कि बच्चा कुरान शरीफ के साथ दिलचस्पी रखता है कि नहीं, उसे हुजूर की नातें अच्छी लगती हैं कि नहीं, वो नबी पाक के नाम का नारा लगाना जानता है कि नहीं।
کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں؟ کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں؟ کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں؟ کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرے پہ داڑھی سجا کے، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے؟ اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے۔ یہاں تک ہوتا ہے اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دیں، تیری شادی کر لیں، اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی۔ تو میں کہا کرتا ہوں بی بی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں؟ لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں؟ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، بڑی سخت بھوک لگی تھی، تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں، تو اٹھایا تو کھا لیا۔ دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا۔ اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا، ایک درخت ہے، باغ ہے، اس باغ کہ بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں، اس دریا کی جانب پتہ کیا کس کا ہے، سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہ کے گیا ہوگا۔ کہتے ہیں مالک کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا بزرگوں، بڑے نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کہا بزرگوں، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا بزرگوں ایک سیب کھا لیا ہے، تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا، بڑی کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں، مہربانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میرا سیب کیوں کھایا؟ حالانکہ جاتی ہوئی شے ویسے ہی جائز ہے، کیوں تو نے کھایا؟ میں نہیں معاف کرتا۔ تو کو بابا جی قیمت لے لو، بخش دو۔ بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ، میرے کھیتوں کو پانی لگا۔ سید زادے، چڑھتی جوانی، خوبصورت ماتھا، خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے چھلک کے پڑے، سادات کے گھرانے کا سجا ہوا نوجوان، کئی پکڑ کے، کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو، باغ کو پانی لگاتے۔ کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی، کہنے لگے نہیں مل سکتی۔ کہ کس طرح ملے گی؟ کہنے لگے ایک بیٹی ہے میری، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ٹانگیں بھی کوئی نہیں دونوں، بس سانسیں چلتی ہیں، تو شادی کرے تو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قبول ہے، میرے اندر جو رزق چلا گیا اس کو پاک کرنا ہے، کہیں وجود جہنم کہیں دھن نہ بن جائے، میری تو نورانیت چلی جائے گی ساری اگر میں اس طرح کا، مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں جب حجلہ عروسی میں داخل ہوا، رات کمرے میں گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی اور حور سے ملتی جلتی ایک خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی۔ میں پلٹ کے باہر نکلا دوڑ کے، میں نے کہا بابا میرے والی نہیں، وہ تو اندھی تھی، وہ اندھی تھی، وہ بہری تھی، گونگی تھی، یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی کہنے لگے بیٹے اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، گونگی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کی زبان پہ نہ غیبت آئی نہ چگلی آئی، میں پیار کرنے والا باپ ہوں پر اس نے کبھی مطالبہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کیا، اس کی زبان پہ یا خدا کا ذکر رہتا ہے یا محمد عربی کا درود رہتا ہے، اس کے علاوہ بولتی نہیں، یہ لہذا گونگی ہے۔ اور فرمایا کوئی غیبت کرنے لگے، چگلی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے، سنتی نہیں، لہذا بہری بھی ہے، اور چونکہ کبھی گھر سے باہر پیر ہی نہیں رکھا لہذا لنگڑی بھی ہے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، پھر غوث اعظم جیسا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں، تو کہتے بات نہیں مانتی بہو، تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے، نہیں ماننی چاہیے اسے، اس لیے کہ دولت بیاہ کے لائے ہو، بہو تھوڑا لائے ہو۔ کہتے ہیں جوائی لالچ بڑا کرتا ہے، تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تو؟ کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے؟ بالکل صحیح کر رہا ہے، وہ جو آپ نے جس بنیاد پہ دیوار بنائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا، عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خامد ہے، اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئیں، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے، اگر میں
کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے. دیکھنا، اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں، فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. تربیت کی تھی نا، تربیت. تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے، کہا فاطمہ چلا، لینے آیا ہوں. تربیت خود کی تھی. بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا؟ نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے. نبی کا حکم کہ باپ کا. حضور نے فرمایا باپ کا. کہنے لگی محبوبہ بیٹھ جائیں، جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی. آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیر خدا نہیں آتے؟ کچی زمین پر یوں اللہ کے رسول طامت سمیٹ کے بیٹھ گئے. دیر کے بعد حضرت علی آئے. ماتھے پہ شکن نہیں. ایک دفعہ نہیں حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے. جناب علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے در اقدس پہ آ گئے. یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے، میرا غلام ہے، ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے، کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی لفظ نہیں کہے. فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے، شیر خدا آئے. میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں. تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دوں؟ تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا. حضور میں آپ کو اجازت دوں. فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی. کہتی ہے وہ کہے او میرے بھائی دین جب آئے گا نا، دین جب آئے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ملنے آئی، اور حضرت خدیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیبند والے کپڑے دیکھ کے تو رو پڑی. کہنے لگی تم مکے کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مثال دیتی تھی، اور خدیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا؟ فرمایا چپ کر، میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہیں.